وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عظیم الشان کے پارہ نمبر 21 میں ایک پوری سورت ہے جو 4 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کا نام سورت لقمان ہے۔ یہ سورت حضرت لقمان حکیم جنہیں کہا جاتا ہے ان سے منسوب ہے، اور حکیم سے مراد حکمت، دانائی، سمجھداری والی گفتگو کرنا اور سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنا اور سمجھداری کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ امور زندگی نبھانا اور امور زندگی نمٹانا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ جو لقمان حکیم ہیں جن کی نصیحتوں کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، ان لقمان حکیم کو اگر ہم کچھ پہلے سمجھ لیں کہ یہ حکمت سے پہلے کیا تھے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ بنیادی طور پر ایک بکریاں چرانے والے آدمی تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تو پھر اتنی شان عطا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کا حصہ بنا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ذکر کر دیا، تو اس سے حضرت لقمان حکیم کی بڑی شان اور بڑی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بما بلغت ما بلغت، آپ تو ایک بکریاں چرانے والے آدمی تھے، آپ کو اتنی بڑی شان، اتنی بڑی شہرت، اتنی بڑی حکمت، اتنی بڑی دانائی ملی کیسے؟ بما بلغت ما بلغت، یہ رتبہ آپ نے پایا کیسے؟ حضرت لقمان حکیم نے 3 باتیں کی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اگر ہم یہ 3 باتیں ہی اپنے دامن میں سنبھالیں، اپنے دل کے دامن میں ان 3 باتوں کو ہی جگہ دے دیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ کہا 3 باتیں میں نے کی جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ بصدق الحدیث، میں نے ہمیشہ سچائی کو اختیار کیا۔ سچائی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک عموماً ہماری روٹین میں ہوتی ہے بات سچائی کہ ہم جس کے مقابلے میں ہم جھوٹ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی سچا ہے اور ایک آدمی جھوٹا ہے، یہ بھی سچائی کا ایک مرتبہ اور ایک لیول ہے۔ ایک سچائی کا مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں، آپ اوپر سے اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے، یہ بھی سچائی نہیں ہے۔ اسی طرح کئی بار جو ہے وہ آپ کسی کو کوئی دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں، بظاہر بات بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کو یہ کام کرنے دیں، اس میدان میں اترنے دیں، دیکھیں پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، تو یہ بھی سچائی نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ جن باتوں سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا، ان میں پہلی بات یہ کہ میں نے سچائی کو اختیار کیا، سچائی کے ہر درجے کو اختیار کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ فرمایا نمبر 2 وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور میں نے امانت میں دیانت کو اختیار کیا کہ کسی نے میرے پاس امانت رکھی تو میں نے اس میں کبھی بھی خیانت نہیں کی،
آپ لوگ میرے دوستو عزیزو حیران ہوں گے، وہ 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے شاید کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، وہ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ تھا، اتنی دیانتداری تھی کہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ کسی کے مال مویشی اس کے پاس رہ گئے، اور جس کے مال مویشی تھے وہ بندہ چلا گیا۔ جب ایک زمانے بعد آیا، اس نے کہا بھائی وہ میرے جو مال مویشی تھوڑے سے آپ کے پاس تھے وہ دے دو۔ اس نے کہا لو یہ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک جتنے بھی مال مویشی ہیں یہ سارے ہی تمہارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو تم چھوڑ کے گئے تھے وہ اتنے ہی تو نہیں رہے نا، وہ اتنے ہی تو نہیں رہے، یہ ان سے ہی یہ سارا وہ پھلے پھولے ہیں، آگے ان کی افزائش نسل ہوئی ہے، یہ سارے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی مال مویشی ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں۔ تو امانت ایک بڑا مرتبہ ہے، اگر یہ نصیب ہو جائے تو کیا کہنے۔ آج کل تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب تک جھوٹ نہ بولیں، جب تک 2 نمبری کریں کام ہی نہیں چلتا۔ کس نے کہا آپ کو؟ یہ شیطان نے کہا، شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ یار اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں۔ وکیل کہے گا کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں 2 نمبری کیس میں نہیں کروں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ کس نے کہا؟ وہ وکیلوں سے یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ ادھر گجرانوالہ میں ایک جج صاحب آ گئے، وہ کوئی بڑا خدا سے ڈرنے والا جج تھا۔ پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نا وہ قتل تک کے مقدمات 3 مہینوں میں نمٹانے شروع کر دیے۔ قتل کے مقدمات 302 کے دنوں میں 3 مہینے میں نمٹانے شروع کر دیے، باقی چھوٹے موٹے کیس تو 1 2 3 پیشیوں پہ خلاص۔ تو کہتے ہیں وکیلوں نے اس کے خلاف ہڑتال کر دی، کہا کہ یہ ہمیں بھوکا مارے گا، یہ ہمیں بھوکا مارے گا۔ اب جب ہماری بنیادی حالت ہی ایسی ہے، پھر آپ سوچیں کہ ہم پر پھر وہ یہ تو حضور کے قدموں کی اور نسبت کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں بھی نہیں بدل رہی اور ہم پر پتھروں کی بارش بھی نہیں ہو رہی، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے تھے ہم نے وہ سارے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تیسری بات جو لقمان حکیم نے کہی وہ سارے بچوں کے لیے، فرمایا کہ وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِي، اور جو چیزیں بے فائدہ تھی میں نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، میں نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے یہ 3 چیزیں اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ اب حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت، فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں 2 جگہ یہ آیت آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک سے جو نیچے نیچے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی آپ کے علم میں اضافے کے لیے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو تو بندے سے معافی کروانی ہوتی ہے، اور اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جو گناہ صغیرہ ہیں ان کا بڑا آسان ہے کہ یہ جو آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں، اشراق پڑھتے جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایون کہ وضو کرتے ہیں، ایون کہ وضو کرتے ہیں، وضو سے بھی بندے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نماز تو پھر نماز ہے نا، جب وضو کرتے ہیں آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ختم، چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے گناہ ختم، آنکھوں کے گناہ ختم، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکلنے کا بھی ذکر ہے کہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو صغیرہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرک کے لیے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں ان کی معافی ہے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟
یہ سمجھ لیں 2 جملوں میں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ وہ صفات، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کو بندوں کے لیے ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے یہ صفات بندوں کو دی ہیں، وہ صفات اگر بندوں میں ہم ثابت کریں گے، بندوں کی طرف نسبت ان کی کریں گے تو اس سے شرک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے اور بصیر ہے، دیکھتا ہے، اپنی شان کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی سورہ دہر میں فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا ہے اور ہم نے اس کو بصیر بھی بنایا۔ تو ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر خالق ہونا، عذاب دینا، اس قسم کے جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کو بندوں کے لیے جب بھی ثابت کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ تو پہلی نصیحت کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی، کہا کہ اے بیٹے اس بات کا دھیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا اختیار پوری کائنات پر محیط ہے۔ فرمایا کہ اگر رائی کے برابر، رائی آپ نے دیکھی نہیں ہے، رائی کو اگر ہتھیلی پر رکھے نا، اس کو غور سے دیکھیں تو رائی نظر آتی ہے، رائی کا دانہ جسے کہتے ہیں، غور سے دیکھیں تو نظر آتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر رائی کے ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فرمایا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ بھی سامنے لے آئے گا۔ اس کی شان ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور اگر آپ نے کوئی نیکی کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو اتنا کریم ہے نا، سورہ نساء میں مجھے آیت یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر آپ نیکی کرتے ہو نا چھوٹی سی، اس کا صلہ بہت بڑا ملے گا۔ ایک نیکی کا صلہ، یہ جو 10 نیکیوں کے برابر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها والی بات ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، بہت بڑھا دے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، تو یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات کا تصور پختہ کروایا، فرمایا کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیر مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا شیطان سے، بھئی تجھے عابد سے زیادہ مسئلہ ہے یا عالم سے زیادہ مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے عابد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے عالم سے مسئلہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ لے گیا اس کو کسی عابد کے پاس، عبادت گزار کے پاس، اس سے جا کے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ وہ عابد تھا، اللہ کی قدرت، عقائد اور یہ چیزیں نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ ایک طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ مانا۔ اس نے کہا بس چلو آگے چلے گئے عالم کے پاس، تو اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا اونٹ جو ہے سوئی کے نکے سے نکل سکتا ہے؟ عالم تو عالم تھا، اس نے کہا ایک اونٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ساری کائنات کو سوئی کے نکے سے گزار دے۔ تو یہ ہے کہ دوسری نصیحت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے۔
تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، اے بیٹے نماز قائم کرنا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عربی زبان میں بیٹے کے لیے لفظ ابن آیا ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے بنیا، اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں تصغیر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بیٹے کو لاڈ اور پیار سے بیٹا کہتے ہیں نا، اب اردو کے دامن میں ذرا تنگی ہے تو اس کی ترجمانی صحیح نہیں کر پا رہا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے۔ اچھا میں ویسے اپنی ایک عادت بھی بتاؤں، میرے جتنے بھی شاگرد ہوتے ہیں یا مریدین ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، تو میرا زیادہ تر تکیہ کلام ان کے ساتھ بیٹا کر کے میں ان کو پکارتا ہوں۔ اب اچھے خاصے حالانکہ بعض استاد العلماء بھی ہو گئے ہیں، لیکن میں وہ اسی زمانے کا ان کو نا ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ابھی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب، اس میں وہ اپنائیت نہیں ہے جو بیٹا کہنے میں اپنائیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس پر آپ بہت گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، نیکی کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے کم نال کم رکھو، کسے چکراں وچ نہ پاؤ، تو پھر نیکی کیسے پھیلے گی، برائی کیسے رکے گی؟ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اتنے بزدل ہو گئے کہ ہم اپنے گھر میں بھی نیکی کی، دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گھر میں نیکی کی، دین کی بات نہیں کر سکتے، کسی کو اچھائی نہیں بتا سکتے، کسی کو برائی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ نصیحت ہے حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کہ یا بنیا، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، نیکی کو عام کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، انسان کو دو چیزوں کا اصل میں حکم ہے، دو چیزیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ خود کامل ہو جائے، پہلے وہ خود کامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں فرمایا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ ربانی بن جاؤ۔ تو ربانی کا معنی یہ ہے کہ علم، عمل، اخلاص کے اعلیٰ درجے حاصل کر کے اپنے آپ کو کامل کر دو۔ جب تمہارے اندر کمال ہوگا، وہ تمہارا کمال خود بخود آگے منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ شاید تقریر سے ہی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے۔ تبلیغ، خاموش تبلیغ میں جو اثر ہے وہ ان باتوں والی تقریر اور تبلیغ میں اثر نہیں ہے۔ تو اس لیے اقم الصلاۃ، اپنے آپ کو مکمل کامل بناؤ، اور پھر اپنے آپ کو کامل بنانے کے بعد معاشرے میں اپنا کردار ادا کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، جب انسان پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے نا، تو پھر پتھر بھی پڑتے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، پھر باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انگلیاں اٹھتی ہیں، کس کس کے سلام آتے ہیں۔ نوجوان بچوں، انگلیاں اٹھتی ہیں، کس کس کے سلام آتے ہیں۔ عشق ایک قافلہ شہرت و رسوائی ہے۔ عشق میں شہرت بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ یہ وہ والا بدنام نہیں میں کہہ رہا، وہ جو غلط والا بدنام۔ یہ نیکی کر کے بھی آپ کو، نیکی کے راستے میں بھی لوگ آپ کے بارے میں بہت سارا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا کام کرو، نیکی کو عام کرو، برائی سے روکو۔ اگر اس راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں مشکل آئے اس پر صبر کیا کرو۔ میں آپ کو ایک دیانتداری سے بات بتاؤں، ہم لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف حوالوں سے، یقین کریں کہ دین کا کام جو ہے پل صراط پہ چلنے کی طرح ہے۔ آپ لوگ تو قیامت کے بعد پل صراط پہ چڑھیں گے نا، ہم لوگ ابھی سے پل صراط پہ جا رہے ہوتے ہیں۔
کئی بار بڑے انسان ہے ڈگمگا جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یار چھوڑو، تم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے، چھوڑو، رہنے دو، بس ٹھیک ہے، جس طرح سارے کر رہے ہیں اپنی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو اور بس اپنے کام سے کام رکھو، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی وہ کرنے کی؟ لوگ اس طرح کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ یار انبیاء کرام علیہم السلام کو تو لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو لوگوں نے مذاق نہیں اڑایا، کہا کہ اس کو دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے، پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کہ جب گزرتے تھے نا ان کو دیکھتے تھے وہ کشتی بنا رہے ہیں، سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اڑا لو۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، جس نے ہمیں جو کہنا ہے کہہ لے، ہم نے سارا معاملہ اللہ کے پاس بھیج دیا۔ اور ویسے یہ بتاؤں کہ جب ہم معاملہ اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں نا تو پھر اللہ جو کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ جو کرتا ہے بہت سارے مظاہر دیکھے بھی۔ تو بہرحال میں اصل آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے تو اس میں پھر آزمائش آتی ہے، لہٰذا کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آزمائش آ جائے، جو لوگوں کی باتیں سننے کو ملے، جو لوگوں کے رویے ہوں، جو الزام تراشیاں ہوں، جو تمہارے خلاف کہا جائے، کوئی بات نہیں، تم اس پر صبر کرو۔ کیوں؟ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ یہ بڑی ہمت والی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں کہ آپ امر بالمعروف کا فریضہ بھی ادا کرو اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرو، اور پھر اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر بھی کرو۔ وہ ایک اور شعر یاد آیا، اس نے کہا کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کا راستہ، امر بالمعروف کا راستہ، نہی عن المنکر کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہو جائے، نیکی عام ہو جائے۔ تو ہمارے اپنے اندر ایمانی غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اگر جہاں جہاں اپنی اپنی سطح پر جہاں جہاں نیکی کو عام کرنے کے لیے، برائی کی روک تھام کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے چہرے کو لوگوں کی طرف سے پھیرا نہ کرو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جب آپ کسی سے بات کرتے تھے نا پوری طرح اس کی طرف مڑ کے بات کرتے تھے، پوری توجہ سے اس کی طرف پورے انہماک سے بات کرتے تھے، اور بات اتنا آہستہ آہستہ کرتے تھے اگر کوئی لکھنا چاہتا تھا تو وہ لکھ لیتا تھا، اور بعض اوقات ضرورت ہوتی تھی تو آپ ایک بات کو رپیٹ بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ اخلاق عالیہ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا رخسار، اپنا چہرہ نہ پھیرو۔ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی آپ سے عقیدت رکھتا ہے، اگر آپ سے کسی کو کوئی کام ہے تو پوری طرح ان کی طرف توجہ سے متوجہ ہوں اور ان کی بات سنیں۔ اب اس میں گڑبڑ کون کرتا ہے؟ سرکاری عمال، وزراء، بڑے بڑے اور زیادہ بڑے بعض پیر صاحبان، ان کو بھی عام لوگوں کو ملنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اشرافیہ اور سیٹھ اور بڑے بڑے لوگ ان کو ملنے آئیں، ان کے لیے وقت ہے، ان کے لیے بڑے صوفے بھی لگے ہیں۔ عام غریب مرید کو بیچارے کو پتہ نہیں، سلام بھی کر لیں تو بڑی بات ہے۔ وہ اشرافیہ کے ہی پیر ہوتے ہیں، وہ پیر تو ان کے ساتھ ویسے لگ گیا ہے تو لگ گیا ہے، لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عامل نہیں ہے وہ پیر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر اکڑ کر مت چلو، عاجز ہو کر چلو، بندے بن کے چلو۔ اور میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمیں اور کچھ بنے یا نہ بنے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔
باقی ٹائٹل سب چھوٹے ہیں، علامہ صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، سارے ٹائٹل کچھ نہیں۔ سب سے بڑا انسان کے لیے ٹائٹل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ تم لمبائی میں اوپر پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو، اس لیے اس طرح کا اطراء کر ہرگز نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو، غرور کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو متکبرین ہوں گے، جن کی زبان اچھی نہیں ہوگی، فحش کلامی کرتے ہوں گے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ سارے لوگوں میں مجھ سے زیادہ فاصلے پر ہوں گے۔ اور قریب کون ہوں گے؟ عاجز لوگ، مسکین لوگ، اچھے اخلاق والے لوگ، اچھی زبان والے لوگ جو ہے وہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ فرمایا کہ وقصد فی مشیک، ہائے ہائے، فرمایا کہ چلنے میں درمیانی رفتار اختیار کرو، یعنی اتنا آہستہ بھی نہ چلو کہ بندہ مریض لگے، کوئی سوچے پتہ نہیں بیچارہ مریض ہے، کیا ہے، کچھ کسی مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے۔ فرمایا کہ وقصد فی مشیک، اس طرح بھی نہ چلو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اتنا تیز بھی نہ چلو کہ کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہے۔ درمیانی جو رفتار ہے اس چلنے میں بندہ باوقار لگتا ہے، اور اسلام وقار والا، عزت والا دین ہے۔ اور ویسے چلنے کی بات آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ویسے درمیانہ تھا، قد مبارک درمیانہ تھا، لیسا بالطویل، زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیکن جب بھی دو بندوں کے درمیان میں حضور چلتے، بے شک ان کا قد لمبا ہوتا، حضور لمبے دکھتے تھے۔ آخری جو نصیحت تھی آخری سے پہلے وہ تھی کہ وقصد فی مشیک، کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کریں، نہ بہت تیز چلیں نہ بہت آہستہ، درمیانی رفتار سے چلیں۔ اور میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ بات تھی بڑی زبردست کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان چلتے تھے تو آپ طویل معلوم ہوتے تھے، ان سے آپ کا قد بڑا نظر آتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی اور ایک چلنے کا ایک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ اور آخری بات فرمائی کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھیں۔ گھروں کے جو بڑے ہوتے ہیں نا والدین، وہ ذرا اپنی اولادوں کو ذرا جب بلائیں، بات کریں، سمجھائیں، ڈانٹیں تو میانہ روی اختیار کریں، آوازیں چھوٹی رکھیں، ہلکی رکھیں، کیونکہ آپ کی اولاد کل کو انہی آوازوں میں بولے گی جو آپ سے سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ آپ کے زبان کی نصیحت کو کم اور آپ کے ایکشن کو زیادہ دیکھ رہے، آپ کر کیا رہے بچے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی شریعت میں ہے کہ آواز اتنی کہ جتنی ضرورت ہو، اس لیے جیسے آپ جو ہے نا وہ کوئی شادی ہے، اگر آپ کو زیادہ ہی ڈھول ڈمکے کا شوق ہے تو اپنی حدود میں کریں۔ اب جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ جناب ڈھول لگا ہوا ہے پورا محلہ